السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو جینیس برین سائیکالوجی۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اسسمنٹ آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی۔ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ہم اس کے بریف کنسیپٹ کلیئر کریں گے۔ لیکن لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والا نیو لیکچر آپ کو سرچ کے بغیر مل سکے۔ تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسسمنٹ آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی۔ ڈیولپمنٹ کی اسسمنٹ سے مراد ہے کہ بچے کی فزیکل، مینٹلی، سوشلی، ایموشنل اور لینگویج ڈیولپمنٹ کا جامع طور پر جائزہ لینا۔ اس اسسمنٹ کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ٹیچر یا بہت سارے ایکسپرٹ صحت میں سے کوئی بچے کی مشکلات یا پرابلمس وغیرہ کی نشاندہی کر سکیں۔ اب بچے کی پرابلمس ڈفرینٹ نوعیت کی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیولپمنٹ کا ایک مجموعی، کمپریہنسو اور ایک ڈیٹیل انالیسس لینے سے بچے کی ڈیولپمنٹ کو درپیش جو خطرات ہیں ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور بچے کی ضرورت پڑنے پر اس کی ہیلپ کر کے اسے ایک بھرپور ڈیولپمنٹ کی راہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ ہر بچے کے ڈیولپمنٹ کا ایک کمپریہنسو اور ڈیٹیل انالیسس انڈیویجولی انداز میں ہی لیا جاتا ہے، کیونکہ جو پرابلمس ہیں اور کمپلیکیشنز ہیں ان کی جو سملیرٹیز کے باوجود بچے کی انڈیویجولی اس کے لیے ایک الگ طریقے کا مطالبہ کرتی ہے۔ انڈیویجولی یعنی کہ ایک بچے کا معائنہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب بچے کی ڈیولپمنٹ سے متعلق انفارمیشن والدین، ٹیچرز اور ڈفرینٹ طریقوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ ڈفرینٹ طریقوں کی مدد سے جو انفارمیشن ہے حاصل کر کے بچے کی ڈیولپمنٹ کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچے کی ڈیولپمنٹ کا اسسمنٹ لگانے کے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل اسسمنٹ ریفرز ٹو اے کمپریہنسو اسسمنٹ آف اے چائلڈ فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان دس context it is seen which stage of development the child has decided at which age. The application of psychological test evaluations the child's current performance and decide whether it is in accordance with developmental standards. اب کیا ہے، کسی خاص پرابلم کی نشاندہی کرنا سب سے پہلے تو، اس کے علاوہ بچے کی ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کو فائنڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ بچے کے علاج کے لیے جو طریقہ ہے وہ تجویز کرنا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسپیکٹس آف پرسنالٹی، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے کی جو گروتھ ہے اس کا عمومی جائزہ لینا ہو اگر آپ نے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے جو ماہرین ہیں یعنی کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ ہیں وہ اسسمنٹ کا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو چیز ہمارے پاس اس میں آئے گی وہ کہیں گے کہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے خواہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ماہرین جو ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں اس سلسلے میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ یوز کرتے ہیں تاکہ بچے کے بارے میں ایک درست انفارمیشن حاصل کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ سائیکولوجیکل جو ٹیسٹ ہیں ان کی ڈفرینٹ اقسام میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو چوز کر کے بچے کی ضرورت کے اکارڈنگ ہم لوگ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے لیے انٹرویو یوز کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ آبزرویشنل میتھڈ یوز کیا جاتا ہے۔ آبزرویشنل میتھڈ کا ایک لیکچر موجود ہے، اس کے علاوہ میرا انٹرویو کے حوالے سے بھی ایک پراپر لیکچر موجود ہے، میں ڈسکرپشن میں لنک پرووائڈ کر دوں گی، آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ اب یہاں پر جو ماہرین ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں وہ اسسمنٹ کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کریں وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ انڈیویجول کی جو پرفارمنس ہے اس پرفارمنس کو کسی قسم کا ویریبل افیکٹ نہ کر سکے۔ انڈیویجول کی جو ایج ہے، جینڈر ہے، انگزائٹی لیول ہے، اس کے علاوہ جوش ہے، اور جو سائیکالوجسٹ سے اجنبیت ایسے ویریبلس ہیں جو کہ انڈیویجول کی پرفارمنس کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب بچوں پر سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا اطلاق کرنا زیادہ جو سکلز ہے اس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بچے کے درمیان اور سائیکالوجسٹ کے درمیان ریپڈ بلڈ جو ہونا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب بچے اور سائیکالوجسٹ کے درمیان ایک اعتماد اور ہارمنی سے ہی ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے جو بچے کو گھبراہٹ اور جھجک سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ اپلائی کرنے سے
پہلے جو ایکسپرٹس ہیں سائیکولوجسٹ ہیں اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. دین بچے سے ایک بنیادی معلومات حاصل کرنے کے بعد ٹیسٹ کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہے اور کہ بچے کو کیا کرنا ہوگا. بچہ چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا ہوگا اسے بھرپور اٹینشن دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا بچہ ہے تو ان کے درمیان ڈفرینسز رکھے جائیں، ایسا نہیں ہے. ان کو بھرپور ٹینشن کی نیڈ ہوگی. اس کے علاوہ ٹیسٹ کے دوران بھی ان کے پرفارمنس کا جو ہے وہ آبزرویشن کیا جاتا ہے. اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ، انٹلیکچوئل ٹیسٹ، اس کے علاوہ ایجوکیشنل سکلز ہیں، کوگنیٹیو سکلز ہیں، موٹر سکلز ہیں، بیہیویئر اور ایموشنل پرفارمنس سے متعلق ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اسسمنٹ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو سائیکومیٹریشین ہے ان سے بھی مدد لی جاتی ہے. اور اگر بچے کی فزیکلی یا مینٹلی جو نااہلی ہے وہ خاصی نمایاں ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، تو کلینیکل سائیکولوجسٹ کی خدمات بھی لے لی جاتی ہیں. اب کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ کی جو اسسمنٹ ہے اس کا مقصد ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ تحریف کا پتہ لگانا ہوتا ہے یا تاخیر کا پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ کتنا سٹینڈرڈائزڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمن میں اسپیکٹس آف پرسنس پرسنالٹی، اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ اس زمن میں واٹ از دی انٹینسٹی آف شیم اینڈ موڈیسٹی ان دی انڈیویجول. ٹھیک ہے، اس زمن میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا کون سا مرحلہ جو ہے، اسٹیج جو ہے وہ بچے نے کس عمر میں طے کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں ان کے اپلائی کرنے سے بچے کی جو پریزنٹ کنڈیشن ہے یا پرفارمنس ہے ان کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اب بچے میں جو موجودہ علامات ہوتی ہیں ان کی انٹینسٹی، اس کے علاوہ ان کے ڈیوریشن سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بچہ نارمل ڈیولپمنٹ سے کتنا انحراف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح سے وہ برتاؤ کر رہا ہے. بچے کی جو کمیونیکیشن لینگویج ہے، اس کے علاوہ سوشل سکلز ہیں، انٹرسٹ ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے کھیل وغیرہ ہیں، سب کا جائزہ لیا جاتا ہے. اور اس مقصد کے لیے بچے کو ڈفرینٹ کنڈیشنز اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ میں انالیسس کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کہ فیملی ہے، ٹیچرز ہیں، اسکول ہے، اس کے علاوہ اس کے دوست ہیں اور کلینک وغیرہ، ایون کہ ہر جگہ بچے کو آبزرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کی اسسمنٹ ہے انڈیویجول کی ایک مجموعی اسسمنٹ میں بدل جاتی ہے. کیونکہ ایک مسئلہ، پرابلم یا کمی انڈیویجول کو بحیثیت ایک مجموعی طور پر متاثر کر سکتی ہے. اور ڈیولپمنٹ کا تعلق صرف آپ کی ہائٹ یا ویٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ ڈیولپمنٹ میں فزیکل، کوگنیٹیو، سوشل، اس کے علاوہ مورل اور کمیونیکیشن لینگویج تمام فیکٹرز شامل ہوتے ہیں اور امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ جو ڈیولپمنٹ ہے محض چائلڈ ہوڈ تک محدود نہیں ہوتی، وہاں تک نہیں رہتی، بلکہ تمام سٹیجز پر، عمر کے تمام سٹیجز پر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو انڈیویجول کی ذات ہے، انڈیویجول کی ذات کے ڈفرینٹ فیکٹرز بھی جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے اسسمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکٹس آف اے پرسنس پرسنالٹی، یعنی کہ واٹ از دی انٹینسٹی آف اے شیم اینڈ موڈیسٹی ان دی انڈیویجول. ٹھیک ہے، ہم نے اسی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا ان ٹاپکس کو کہ ہاؤ ڈز دی انڈیویجول ریلیٹ ٹو دیئر پیئرز، یعنی کہ انڈیویجول میں شرم و حیا اور جھجک کی شدت جو ہے وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ وہ جو پرسن ہے وہ اپنے انڈیویجول جو ہے اس کے اپنے جو ایج فیلوز ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، وہ کس طرح کا ان کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، کس طرح کا رویہ رکھتا ہے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ واٹ از دی لیول آف پرسنل کمپیٹیبلٹی آف دی انڈیویجول. ٹھیک ہے، یعنی کہ انڈیویجول کی جو ذاتی اڈیپٹیشن اختیار کرنے کی صلاحیت ہے وہ کس لیول کی ہے. ٹھیک ہے، کس درجے کی ہے. ہاؤ مچ پروٹیکشن ڈز دی انڈیویجول نیڈ، ہاؤ آر دی پرسنس کمیونیکیشن اسکلز، یعنی کہ انڈیویجول میں جو
اٹیچمنٹ ہے اور سیفٹی نیڈز ہیں وہ کتنی ہیں، انڈیویجول کی سوشل اڈیپٹیشن، اس کے علاوہ ایموشنل اور مورل کا جو معیار ہے وہ کتنا ہے، اور اس کے علاوہ انڈیویجول کی جو کمیونیکیشن سکلز ہے وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں، وہ کیسی ہیں، انفیکٹ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ کیسی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ واٹ از دی لیول آف میموری آف دی پرسن، یعنی کہ انڈیویجول کی جو میموری ہے اور پرسیپچول اسکلز ہیں، ابیلٹیز ہیں، وہ کس لیول کی ہیں. میموری یعنی کہ کسی چیز کو وہ اسٹور کر پا رہا ہے تو کتنی دیر تک کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی میموری شارٹ ٹرم میموری کہلائے گی، لانگ ٹرم میموری کہلائے گی، یا سینسری میموری کہلائے گی. میموری کا بھی ایک کمپلیٹ لیکچر یہاں پر یوٹیوب میں موجود ہے، آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ از دی انڈیویجول آر جوینائل ڈیلیکوینٹ، یعنی کہ انڈیویجول میں فخر، غرور، اگریشن، احساس گناہ، اس کے علاوہ ایگریسو بیہیویئر، تشدد، یا پھر جو سوشل کے اکارڈنگ، سوسائٹی کے اکارڈنگ بیہیویئر نہیں ہوتا وہ کتنا پایا جاتا ہے. کیا انڈیویجول نو مجرم ہے، کرمینل ہے، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ اس کو کرمینل کہا جا سکے. اس کے علاوہ ہاؤ از دی پرسنز ریلیشن شپ ود دیئر پیرنٹس. اس میں اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا انڈیویجول جو ہے اس کے اندر لینگویج سے ریلیٹڈ کوئی ڈس آرڈر تو نہیں پایا جاتا، ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ از دی پرسنز ریلیشن شپ ود دیئر پیرنٹس، یعنی کہ انڈیویجول کی اپنے والدین کے ساتھ اس کا ریلیشن کیسا ہے. ان سب پوائنٹس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول کی جو انڈیویجول کی ذاتی اہلیت ہے، اس کے علاوہ سوشل مقابلہ بازی ہے یعنی کمپٹیشن ہے، اس کے علاوہ سوشل انٹریکشن ہے، اس کا معیار کیا ہے، انڈیویجول کتنا جو ہے وہ کریٹیو ہے، کیا انڈیویجول لرننگ کی نااہلی کا شکار ہے، کیا جو سینسری اس کے پارٹس ہیں، سینسری سٹیمولس سے ریلیٹڈ سینسری سینسیشنز کو پرسیو کرنے کے باڈی پارٹس ہیں اور ان کی پرفارمنس ہے وہ معیار کے اکارڈنگ ہے. انڈیویجول کی فزیکل اور جو مینٹلی کنڈیشن ہے اس کا لیول کیا ہے. اور تو بچے کی یہ جو کوگنیٹیو اہلیت ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے طریقوں کے علاوہ بہت سارے ٹیسٹ بھی یوز کرتے ہیں، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ یوز کرتے ہیں، جن میں سے یہاں پر کچھ میں نے یہاں مینشن کیے ہیں. وہ ٹیسٹ یہ ہیں ہمارے پاس، وہ ٹیسٹ ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے پاس آ رہا ہے وائنلینڈ اڈیپٹیو بیہیویئر اسکیل. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بچے کی جو سماجی، اس کے علاوہ پختگی یا ڈفرینٹ چیزوں کو استعمال کرنے کی ابیلٹیز ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ اسکلز کا اندازہ اس کی مدد سے لگایا جا سکتا ہے اس ٹیسٹ کی مدد سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہے دا سمبلک پلے ٹیسٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ میجرمنٹ کھیل کے دوران انڈیویجول کا جو بیہیویئر ہے اس کو انالیسس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تھرڈ پہ ہمارے پاس آ رہا ہے WPPSI یعنی کہ ویکسلر پری اسکول اینڈ پرائمری اسکیل آف انٹیلیجنس ریوائزڈ. ٹھیک ہے. اب اس میں سیکنڈ بھی ہمارے پاس آ جا رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ویکسلر انٹیلیجنس اسکیل آف چلڈرن. یہ دونوں جو ٹیسٹ ہیں یہ بچے کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے کے لیے، مینٹل ایبیلٹیز کا، مینٹل ریٹارڈیشن کا اندازہ لگانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹیسٹ آ رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس رینل ڈیولپمنٹل لینگویج اسکیل. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی کلینکل ایویلیویشن آف لینگویج فنڈامنٹلز یہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ویکسلر آبجیکٹیو لینگویج ڈائمینشنز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لینگویج ڈائمینشنز بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ جو اسکیلز ہوتے ہیں، یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ کمیونیکیشن، لینگویج وغیرہ کی جانچ کرنے کے لیے، اس کو اسیس کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے ویکسلر آبجیکٹیو ریڈنگ اسکیل.
یہ جو اسکیل ہوتا ہے بیسیکلی یہ ویکسلر آبجیکٹیو نومیریکل ڈائمینشنس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ ویکسلر آبجیکٹیو ریڈنگ اسکیل بھی کہتے ہیں، ریڈنگ ڈائمینشن بھی کہتے ہیں. اب یہ جو دونوں ٹیسٹ ہوتے ہیں انڈیویجول کی ڈیجٹس اور الفاظ سے ریکوگنیشن کا جائزہ لیتی ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں اور اس کے ڈیجٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کو پرسیو کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ایوری ڈے اٹینشن فار چلڈرن. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں انڈیویجول کی ایک کامن جو اٹینشن ہے اس سے ریلیٹڈ انڈیویجول کے مسائل جو ہیں، پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے، جو جنرل اٹینشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے اسسمنٹ کرنے میں یہ بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے موٹر اسسمنٹ بیٹری فار چلڈرن. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو موٹر ابیلٹیز ہیں اور اسکلز ہیں ان کی جانچ کے لیے، ان کے اسسمنٹ کے لیے اس ٹیسٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. اب کیا ہے کہ تمام جو ٹیسٹ ہیں ان کے علاوہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی بھی ایک بہت ہی لانگ لسٹ ہے جو بچوں میں پائے جانے والی فزیکل یا مینٹل ریٹارڈیشن ہے ان کی نشاندہی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا پتہ لگانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ان کو. اس کے علاوہ ایسے بچوں کے والدین یا نگہداشت کرنے والے جو کیئر ٹیکرز ہیں ان سے بھی ڈفرینٹ کویسچنیئر فل کروائے جاتے ہیں اور انٹرویو سے بھی ایک ڈیٹیل انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے. اس تمام ڈیٹیل کا مقصد بچے کی ڈیولپمنٹ کو پیش آنے والے جو مسائل ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کے بارے میں ایک مکمل جانچ پڑتال کرنا ہے، ان کا اسسمنٹ کرنا ہے، ان کا انالیسس کرنا ہے تاکہ ان کے مسائل کا حل اور مشکلات کا سد باب کیا جا سکے، ریزنز فائنڈ کر کے، کوزز فائنڈ کر کے ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے، ان کو تھیراپیز دی جا سکے اور ان کو معاشرے کے اندر اڈیپٹیشن کرنے کے قابل بنایا جا سکے، کوپ اپ کرنے کے قابل بنایا جا سکے تاکہ وہ اپنی ایک ہیپی لائف، نارمل لائف گزار سکیں. تو یہ اسسمنٹ کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک تھا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، آپ کو اس کے اوپر اگین گائیڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ ڈیلی بیسس ایکٹیویٹیز میں جو بھی پرابلم فیس کرتے ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کسی بھی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے کاؤنسلنگ سیشن بھی بک کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کی پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس بورڈ ایگزام، سی ایس ایس کے ایگزامس، پی ایم ایس کے ایگزامس اور ادر یونیورسٹی کے ایگزامس کی 100% کامیاب تیاری کروائی جاتی ہے. آپ میری ڈسکرپشن میں جی میل آئی ڈی مینشن ہے، آپ وہاں پر ای میل کے تھرو بھی اپنی اپوائنٹمنٹ سیٹ کروا سکتے ہیں اور ٹیسٹ پریپریشن کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے تھینک یو.